ہماری اس فہرست میں امروہہ سے ایک تشریف لائی ہوئی شاعرہ محترمہ نکھت امروہی تشریف فرما ہے. میں ان کو ان 4 منٹوں سے درخواست کرتا ہوں کسی سے ہاتھ کسی سے نظر ملاتے ہوئے میں پوچھ رہی ہوں رواداریاں نبھاتے ہوئے وہ عجیب خوف ہے اندر کی خاموشی کا مجھے گزر رہی ہوں میں جنگل سے گنگناتے ہوئے. آئیے اسی جذبے کے ساتھ تشریف لا رہی ہے محترمہ نکھت امروہی. آج کے اس تاریخ ساتھ مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں سیاست کے میدان میں بڑے حدیل عزیز شخصیت جناب مختار انیس صاحب اور ہمارے دوست جناب بنیاد انصاری صاحب مہمان خصوصی کی حیثیت تشریف فرما ہے. نکھت امروہی موجود سامعین حضرات، آپ کے بیان میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے. آپ سبھی کی توجہ چاہتی ہوں. جی بیٹا شعر چاہتی ہوں ایک شعر ایک مسئلہ 2 شعر سے آغاز کرتی ہوں. سماعت کیجیے گا. ہر پیشہ جسے بھیا میں دن کرو بھائی. وہ پہیلی نکلی. واہ. ہر پیشہ جسے سمجھا وہ پہیلی نکلی. ہر پیشہ جسے سمجھا وہ پہیلی نکلی. میری دشمن میرے بچپن کی کیا کہہ رہے ہیں. ہر پیشہ جسے سمجھا وہ پہیلی نکلی. ہر پیشہ جسے سمجھا وہ پہیلی نکلی. میری دشمن میرے بچپن کی سہیلی نکلی. اور یہ شعر بھی بتا خاص سماعت کیجیے گا کہ مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی. مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی. بھائی بیٹھے سے بہن گھر سے اچھا واہ واہ واہ. بھائی بیٹھے سے بہن گھر سے اکیلی نکلی. اب بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی. واہ. بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی. جب میرے نام بزرگوں کی حویلی. کیا کہہ رہے. واہ. بزرگوں کی حویلی. کیا کہہ رہے. چونکہ حضرت کا مسئلہ آپ کو پہنچاتی ہوں جی حاصل کرتی ہوں. بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی. بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی. جب میرے نام بزرگوں کی حویلی. اچھا واہ واہ واہ. جیتی رہیے. واہ. کا مسئلہ سماعت کیجیے گا. ہاں بیٹا سنائیے. واہ. یاد اس کی مسلسل ستاتی رہی. یاد اس کی مسلسل ستاتی رہی. رات بھر میں غزل گنگناتی رہی. واہ. مسلسل ستاتی رہی. یاد اس کی مسلسل ستاتی رہی. اس میں مطلب سماعت کیجیے گا کہ اس طرح ضبط کو آزماتی رہی. اس طرح ضبط کو آزماتی رہی. زخم کھاتی رہی مسکراتی
رہی بے بسی پہ میری میں مقدر آنسو بہاتی رہی میں مقدر آنسو بہاتی رہی اور دل کی شام یادوں کی بارات تھی دل کی شام یادوں کی بارات تھی ایک آتی رہی ایک جاتی رہی ایک آتی رہی ایک جاتی رہی غزل کا آخری شعر آپ کو پہنچا دوں سماعت کیجیے گا کہ سامنا تھا مخالف ہوا کا مگر سامنا تھا مخالف ہوا کا مگر میں چراغ محبت جلاتی رہی میں چراغ محبت جلاتی رہی مقام کرتی ہوں کہ وہ تو کہہ گئی گیا تھا ضرور آؤں گا وہ تو کہہ گئی گیا تھا ضرور آؤں گا روز نکہت بھی گئی کو سجاتی رہی روز نکہت بھی گئی کو سجاتی شکریہ کیا کہنا حضرات یہ ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ نکھت امروہی کے جانے سے ان کی بے چینیوں میں زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور میں نے اسی لیے انہیں دعوت دی محترمہ نکھت امروہی سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ چلنا چاہتا ہوں آپ سبھی کے شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی نے مجھے اپنی محبت سے نوازا غزل کے چند اشعار اور آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں سماج کے گیت آپ کو سبھی نوازی کریں گی میں غزل سماعتی ہوں مطلب سماعتی ابھی پسند نہیں اور کبھی پسند نہیں 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 تیرے بغیر مجھے زندگی پسند نہیں تیرے بغیر مجھے زندگی پسند نہیں اور نگاہ پھیر کے رسوا نہ کرے محبت کو نگاہ پھیر کے رسوا نہ کرے محبت کو نگاہ پھیر کے رسوا نہ کرے محبت کو کسی بھی حال میں یہ بے رخی پسند نہیں بہت اچھا کسی بھی واہ واہ حال میں یہ بہت اچھا بے رخی پسند نہیں واہ اور حضرات اس شعر کا بڑے خاص سماعت کیجیے گا کہ محبتوں کے جگر میں چراغ جلنے لگے محبتوں کے جگر میں چراغ جلنے لگے محبتوں کے جگر میں چراغ جلنے لگے وہ کیا کریں کہ جنہیں روشنی پسند نہیں میں حاضر کرتی ہوں شکریہ محبتوں کے جگر میں چراغ جلنے لگے محبتوں کے جگر میں چراغ جلنے لگے محبتوں کے جگر میں چراغ جلنے لگے وہ کیا کریں کہ جنہیں روشنی پسند نہیں اور یہ اہل جسمہ کی نظر کرتی ہوں یہ شعر اور آگے جناب رئیس انصاری صاحب
اور ہمارے محترم منور رانا صاحب کے قدموں میں شعر رکھتی ہوں اور آپ تک پہنچاتی ہوں سماج۔ ابھی پسند نہیں اور کبھی پسند نہیں، میں بے شعور ہوں یہ ٹھیک ہے مگر مجھ کو، میں بے شعور ہوں یہ ٹھیک ہے مگر مجھ کو، میں بے شعور ہوں یہ ٹھیک ہے مگر مجھ کو، کسی بزرگ کی بے عزتی پسند نہیں، کسی بزرگ کی بے عزتی پسند نہیں، متا حافظ کرتے گا۔ ابھی پسند نہیں اور کبھی پسند نہیں، یہ سادگی ہی تو پہچان ہے میری نصیحت، یہ